ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ایک اور بہت بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آدم علیہ السلام کو جب ابھی تخلیق فرمانا تھا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا، فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اگر میں ان کو جب خیال کرتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے، اور یہ عام بات ہے، کہ آدم علیہ السلام تو نبی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ادھر ہم ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو تعلق ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون نَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں ہارون علیہ السلام کو کہ آپ نے نیابت کرنی ہے، میرا نائب ہونا ہے آپ نے میرے بعد، اور ان کی اصلاح کرنی ہے، اور یہ جو مفسدین ہیں ان کے طریقے پہ نہیں چلنا۔ تو ہارون علیہ السلام سمجھ آتی ہے کہ وہ بھی خلیفہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی ہارون دے دیے، دعا ان کی قبول کر لی جب وزارت مانگ رہے تھے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ بھی نبی ہیں۔ تو یہ فرمائیں کہ بعض اوقات یا بعض لوگ ہم میں سے کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی سارے جتنے انسان ہیں ہم بھی خلیفہ ہیں زمین پہ؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم خلیفہ کی اولاد تو ہیں لیکن وہ تو نبی ہیں، کیا ہم بھی خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ عربی زبان میں خلیفہ لفظ کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اردو میں خلیفہ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ہم پاکستان میں برصغیر میں ہم خلیفہ کے حوالے سے جو تصور ذہن میں لے کے بیٹھے ہیں وہ خلیفہ اقتدار کا مالک یا حکمران یا کسی ایک بڑی طاقت کے بعد اس کا آنے والا جانشین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خلیفہ ہم اردو میں اس لیے کہتے ہیں کہ خلیفہ اصل میں عربی کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اگر قرآن کریم کی آیت کو سمجھنا ہوگا تو ہمارا سب سے پہلا معیار عربی زبان ہوگی، ٹھیک، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم اور ان کی تفسیر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فہم ہوگا۔ جی، خلیفہ بنیادی طور پہ خلفہ لفظ سے نکلا ہے۔ ٹھیک، خلفہ ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے بعد میں آنا۔ ٹھیک، کوئی بھی شخص اگر کسی کے پیچھے پیچھے چلے یا اس کے بعد آئے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس کا خلیفہ ہے، اس کے بعد آیا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی اپنی ترتیب ایک ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک نئی مخلوق پیدا کروں گا، پہلے سے موجود مخلوقوں کے علاوہ ایک نئی مخلوق پیدا کروں گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بعد میں اس کو شرف عطا کریں گے تو اس کا ایک مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بعد کسی خلیفہ کی ضرورت ہوگی تو ہمیں تو یہ پھر ذہن میں آئے گا کہ اس کا مطلب ہے خلیفہ تبھی ہوتا ہے جب اصل غائب ہو۔ اصل تو اللہ تعالیٰ ہر وقت موجود ہیں، اس لیے نبی جو ہیں وہ بھی میں تو آئے ہیں نا۔ اسی طرف آ رہا ہوں۔ جی سر، اس لیے جو وہ آیت کا جو مفہوم ہے، وہ جو آیت کا مفہوم ہے اس میں انسان کو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ سمجھتا ہے جی، تو یہ مفہوم درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، چونکہ اس سے پہلے ملائکہ موجود تھے، اس سے پہلے جن موجود تھے، اب ایک نئی جو ایک تخلیق ہونی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ سے اس آیت میں اس کا یہ مفہوم ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ جو حضرت موسیٰ اور ہارون کے آپ نے ذکر کیا، جی، جی، کوئی بھی شخص جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ میری جگہ بیٹھیں میں کہیں جا رہا ہوں، تو ہم عربی میں یہی کہیں گے اخلفنی، کہ میرے بعد ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ تو گویا کہ وہ شخص اس کا قائم مقام ہوگا، اس کا نائب ہوگا۔ وہاں پہ جو وہ کہتے ہیں کہ میں تو وہاں پہ جا رہا ہوں لیکن میرے بعد میری جگہ تم یہ جو منصب نبوت ہے یا اس کے تقاضے ہیں یا جو تعلیمات ہیں، قوم کی اصلاح کا ذمہ داری ہے، یہ تم ادا کرنا۔ تو وہاں پہ اس سے یہ مراد ہے۔ اور اب دیکھیے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ دو برابر کے لوگ ہوں لیکن ایک کی افضلیت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک ٹیم کا کپتان ہے اور اس ٹیم میں 11 میں سے 6 لوگ بہت اچھا کھیلتے ہیں، یا ایک مدرسے میں ایک اسکول میں درسگاہ میں سائنس جو ہمارے پاس 10 ٹیچرز ہیں سب شاندار ہیں، ان میں سے 5 پلے کے برابر اوپر ہیں لیکن 1-2 کو افضلیت حاصل ہے، وہ چھٹی پہ جاتے ہیں یا کپتان میچ نہیں کھیل سکتا، تو اسی کے برابر تو شاید نہ ہو لیکن اگلے کھلاڑی کو کپتانی دی جائے گی۔ تو یہاں پہ یہ خلیفہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو اس کی جگہ آ کر اس کی ذمہ داری ادا کرے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔